عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے کرناٹک کو گجرات بنانے کی تیاریاں جاری ہیں، الگ الگ لوگ، الگ الگ بیان بازیاں۔ کرناٹک کے کچھ علاقوں میں باقاعدہ انتظامیہ کی جانب سے تاجروں سے تجارت نہ کرنے کی مسلمانوں سے اپیل، متھرا میں گوکشی کے نام پر مسلم نوجوانوں پر تشدد، اور کس طرح اس وقت OIC کا پروگرام ہو رہا ہے۔ ایودھیا میں کس طرح سے نابالغہ کی ریپ کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ رمضان مبارک کے لیے مسجد حرام میں سب سے بڑے آپریشنل پلان کے افتتاح کی خبریں آ رہی ہیں، تو کیا واقعی میں دہلی کی 16 مساجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کرنی سینا نے دی کشمیر فائلز نامی نفرت والی فلم بنانے والے وویک اگنی ہوتری سے کیا مطالبہ کیا ہے؟ عامر خان جس نے گجرات فسادات میں کھل کر کے بولا تھا، آخر اس کو ہو کیا گیا ہے؟ دی کشمیر فائلز کے سلسلے میں کیوں وہ تعریف کر رہا ہے؟ یوکرین کی تباہی کے کچھ مناظر بھی آج دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مدھیہ پردیش میں بلڈوزر ایک گھر پر کیوں چلایا جا رہا ہے؟ کلڑ کا بھٹ سمیت کرناٹکا کے مختلف سوامی جو اپنے آپ کو پروہت کہتے ہیں، وہ کس طرح کے بیان بازیاں کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یوپی میں انتخابات ہوئے، اس کے نتائج بھی آ گئے، اور نتائج کے بعد کس کی حکومت آئی یہ بھی ہے۔ اب ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ خواتین کے خلاف ہوں یا مسلمانوں کے خلاف جرائم یا پھر منظم طور پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ الگ الگ تفسیروں کے ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں، جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ تفصیل میں رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اتر پردیش کی ضلع متھرا میں اتوار کی رات لائسنس کے تحت جانوروں کی لاشوں کی باقیات کو لے جا رہے ایک مسلم نوجوان پر گاؤں کے لوگوں نے کہیں یا ہندوتوا ٹھگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مختلف ذرائع سے مل رہی خبر کے مطابق پولیس کا ماننا ہے کہ متاثرہ شخص پر گائے اور بیف کی اسمگلنگ کے شبے میں حملہ کیا گیا۔ متاثرہ شخص کی عمر 30 سال کے قریب ہے۔ واقعے میں نوجوان زخمی ہو گیا، اسے اسپتال داخل کرا گیا۔ تاہم پولیس کے مطابق زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں۔ ساتھ ہی پولیس نے ابتدائی تفتیش میں پایا ہے کہ جس گاڑی کو مقامی باشندگان نے روکا تھا اس میں گائے نسل کے جانور کا گوشت بھی نہیں تھا۔ متھرا پولیس کے مطابق اس معاملے میں 2 دیگر افراد کو بھی زدوکوب کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے تاحال کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ ور متاثرہ شخص کی شرٹ اتار رہا ہے، اسے گالی دیتا ہے، اور اس دوران ہجوم کی جانب سے متاثرہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے چمڑی کے بیلٹ سے بھی پیٹا جاتا ہے۔ اس دوران نوجوان رحم کی بھیک مانگتا ہے لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا۔ ناظرین گرامی، اس سلسلے میں متھرا پولیس نے کیا بیان دیا ہے، آئیے اس ویڈیو کو بھی سن لیتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے اس وقت کس طرح سے اب لگاتار پھر یوپی میں جو ہے انتخابات کے دوران کچھ دیر کے لیے یہ ساری چیزیں تھم گئی تھی، اب ان نتائج آنے کے بعد لگتا ہے کہ مزید جو ہے یوپی میں اب جرائم کا سلسلہ شروع ہو نکلا ہے، اور بالخصوص معصوموں پر مار پیٹ کرنے کا ہندوتوا ٹھگوں کا یہ سلسلہ بھی چل نکلا ہے۔ آئیے پولیس کیا بیان دے رہے اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کل دینانک 20/3 کو ایک پک اپ گاڑی جو گووردھن سے سکندرا راؤ جا رہی تھی اسے رال قصبے میں گرامینوں و अन्य व्यक्तियों द्वारा रोका गया। गाड़ी में गोमांस व गोवंश की आशंका पर गाड़ी चालक एवं 2 अन्य व्यक्तियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए
बंधक बनाए गए व्यक्तियों को सकुशल रिहा कराकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया वहीं उनका मेडिकल कराया गया। जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामेश्वर वाल्मीकि जो कि गोवर्धन के रहने वाले हैं, जिनके पास ग्रामीण स्वच्छता के तहत जिला पंचायत से मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु अधिकार पत्र जारी किया गया है, उनके द्वारा यह अवशेष भेजे जा रहे थे। राल कस्बा में इस गाड़ी को रोककर गोवंश एवं गोमांस होने की सूचना पर यह घटना घटित हुई। प्राथमिक छानबीन के क्रम में यह भी प्रकाश में आया कि उक्त गाड़ी में कोई भी गोवंश अथवा गोमांस नहीं पाया गया। इस घटना के संबंध में घायल व्यक्तियों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मेडिकल एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये हाल है तो वहीं यूपी की जानिब से ही खबर आ रही है कि किस तरह से अयोध्या में 7 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। इसी को लेकर के आरोपी को, मुलजिम को फांसी की सज़ा देने और सज़ाए मौत देने का मुतालबा करते हुए मकामी लोग रास्ते पर उतरे और एहतिजाज दर्ज किया। ये उसी एहतिजाज की जो है ये वीडियो है जो आप लोगों के सामने इस वक्त रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के हॉस्पिटल में 7 साला बच्ची की ज़्यादती के बाद आईसीयू में रखा गया है और उसकी इलाज भी चल रहा है। इसी दरमियान में 7 साला बच्ची के साथ होने वाले इस हैवानियत को लेकर के पूरे इलाके में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, इश्तिआल पाया जा रहा है। मुलजिम को फौरी गिरफ्तारी करने के बाद उसको सज़ाए मौत देने का मुतालबा करके रात भर गांव वाले जो एहतिजाज दर्ज किए हुए हैं, जिनकी वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ा आवाज़ के साथ सुनते हैं फिर लौटते हैं। नाज़रीन गिरामी, हिजाब के मामले के बाद और फिर शिमोगा में एक बजरंग दल का लीडर, जिसको लोग कहते हैं मुबैना तौर पर, जबकि उसकी पुरानी वीडियो कहती है कि वो हिंदुत्व तंजीमों का मुखालिफ था, बह गए। उसके कत्ल के बाद सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है कर्नाटक। लगातार इस वक्त जो है मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं और अलग अलग तबसरों के साथ महसूस किया जा सकता है कि कर्नाटक की साहिली पट्टी को गुजरात के गोधरा में और वहाँ के हालात में बदलने की कोशिश हो रही है, जिससे वहाँ पर मामला हुआ था। सबसे पहले देखिए कि इस सिलसिले में किस तरह की गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा है ये जो अपने आप को पुरोहित कहता है। इसका नाम हिरे मगलूर कन्नन है, एक पुजारी है। इसने यहाँ पर मैसूर में एक खुसूसी प्रोग्राम में जो रंगायणा बहुरूपी राष्ट्रीय नाटकोत्सव नामी एक प्रोग्राम था, वहाँ बात करते हुए मुस्लिम ख़वातीन और हिजाबी तालिबात के ख़िलाफ़ बहुत ही गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया है। इसने यहाँ पर बयान देते हुए कहा कि जो है इस वक्त हिजाब के सिलसिले में फ़ैसला आ चुका है। अब हम जो है कहते हैं कि चेहरा छुपा कर के नहीं बल्कि वो दबा के आएँ, यानी कि गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के ख़ुद इसकी ज़हनी दिवालेपन और इसकी ज़िंदगी, इसकी जहन में मौजूद गंदगी को इस वक्त जो है कन्नड़ अखबारात अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बयान के अलग अलग टुकड़े इस वक्त सोशल मीडिया में शेयर करते हुए इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये बयान देते हुए साफ तौर पर कहता भी है कि मुझे कहने में किसी भी तरह का आड़ नहीं, किसी भी तरह की शर्म महसूस नहीं हो रही है जो मैं हिजाबी तालिबात या उन ख़वातीन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये होता है इन पुरोहित और लोगों के जहनों में भरी हुई गंदगी। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये पुरोहित का बयान है जो कन्नन जिसका नाम है, तो दूसरी जानिब उडुपी के पेजावर ने भी इस सिलसिले में इस वक्त जो है पूरी तरह से द कश्मीर फाइल्स के हवाले से नफ़रत फैलाने की कोशिश की है। इसने यहाँ मुतालबा करते हुए कहा है कि इस फिल्म को मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा करके पेश करना चाहिए ताकि सच सामने आए। इन्होंने भी इस वक्त बयान देते हुए कहा कि हमारा भी हाल वही हो सकता है जो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, लिहाजा हम लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, कहते हुए पूरे हिंदुओं को उन्होंने वरगलाने की कोशिश।
اس درمیان میں ناظرین گرامی ان کی وہ تصویر بھی وائرل ہو گئی جو خود حجاب جیسا ایک زعفرانی دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، تو کسی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حجاب کے مخالفین دی کشمیر فائلز دیکھنے پہنچے ہیں تو خود سر پر اوڑھنی پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے کہ آخر جو ہے اوڑھنی کس لیے اوڑھا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے جو اس کو چٹکی لینے کی بھی کوشش کی گئی ہے اس سوامی کی جو پیجاور شری کہلائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی اس کے علاوہ کلڑ کا بھٹ یہ تو نفرتوں کا ایسا انبار لیے بیٹھا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کو الگ الگ طرح کی جہاں گالیاں دے رہا ہے وہیں پر اس نے جو ہے مختلف قسم کے بیانات جاری کر کے حالات کو پوری طرح سے بے قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے یہاں شموگا ضلع میں منعقدہ ایک اتسو میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ہندوؤں سماج کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو شاستر یعنی جس کو ویپنز ہتھیارات کہتے ہیں اس کو بھی اٹھانا پڑے گا شاستر کی طرح سے، شاستر کے ساتھ ساتھ میں یعنی تہذیب کے ساتھ ساتھ شاسترا یعنی ویپنز بھی اٹھانے پڑیں گے، یہ کہتے ہوئے اس نے جو یہاں پر بھی ہندوؤں کو اپیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ناظرین گرامی اس وقت ساحلی پٹی کے منگلور، اڈپی، کنداپور کے علاقوں کے علاوہ شموگا کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے ٹارگٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں جو تاریخی میلے منعقد ہوتے ہیں سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار، وہاں پر باقاعدہ انتظامیہ پر ہندوتوا تنظیمیں دباؤ بنا کر کے مسلمان تاجروں سے تجارت نہ کرنے کی بات کہی ہے۔ ہندوتوا تنظیموں کے دباؤ میں کرناٹک میں ایک تاریخی تہوار کے منتظمین نے میلے کے دوران مسلمان دکانداروں کے ہاں کاروبار کرنے پر پابندی لگا دی۔ یہ 5 روزہ میلہ 22 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ دی ہندو کی ایک رپورٹ کے مطابق شیوموگا میں کوٹے ماری کامبا جاترا جس کو کہا جاتا ہے بہت ہی مشہور یہ جاترا ہے۔ اس کے آرگنائزنگ کمیٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ان تنظیموں نے مطالبہ کیا تھا کہ تہوار کے دوران کسی بھی مسلمان کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے میلے کے آرگنائزنگ کمیٹی نے ایک ہندوتوا گروپ کو ٹینڈر جاری کر دیا۔ کوٹے ماریکامبا جاترا 2 سال میں ایک بار ہوتا ہے جس میں پڑوسی شہروں اور اضلاع سے لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ آخری بار اس کا اہتمام فروری 2020 میں کیا گیا تھا۔ اس میں ہر ذات اور کمیٹی کے لوگ حصہ لیتے ہیں۔ کمیٹی نے دکانوں کے انتظام اور تمام دکانداروں سے فیس کی وصولی کا ٹینڈر چکنا نامی شخص کو جاری کیا۔ اس نے 9.1 لاکھ روپے جمع کرائے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس نے مسلمان تاجروں کو دکانیں الاٹ کی تھی، لیکن جب وہ 17 مارچ کی رات اپنے اپنے اسٹال پر پہنچے تو کچھ ہندو کارکنوں نے ان سے جھگڑا کر دیا، ان سے کہا کہ جاترا یعنی کہ میلے میں دکانیں نہ لگائیں۔ اس پیش رفت سے پریشان ہو کر چکنا نے اپنا ٹینڈر رد کر کے کمیٹی سے اپنا پیسہ لوٹانے کا مطالبہ کیا۔ قابل ذکر بات ہے کہ 19 مارچ کو کمیٹی نے ہندو تنظیموں کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ہندو گروپوں کو ٹینڈر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے طور پر دکانیں الاٹ کر سکیں۔ کمیٹی کے چیئرمین ایس کے مریپا نے دی ہندو کو بتایا کہ کمیٹی نے گزشتہ برسوں میں کبھی کسی خاص مذہب کے خلاف کوئی موقف اختیار نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر مسلمان دکانداروں کے خلاف مہم شروع کی۔ میلہ شروع ہونے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ ہم نے تہوار پرامن طریقے سے منعقد کرانے کے لیے ان کے مطالبات کو مان لیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کرناٹک میں اس وقت پوری طرح سے ہندوتوا گروپ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بالخصوص اس وقت ساحلی علاقے منگلور، اڈپی، کنداپور اور اس کے آس پاس کے علاقے اور شموگا اور اس کے آس پاس کے علاقے ہندوتوا گروپوں کے جو ہے نشانے پر ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ ان مختلف خبروں کو اور ان مختلف بیان بازیوں کو دیکھنے کے بعد آپ اس بات کا احساس کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بڑھتے ہیں کچھ اور خبروں کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت مدھیہ پردیش کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی اب بلڈوزر چلنے لگے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے بہت سارے الگ الگ تبصرے کیے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ بی جے پی کی جہاں جہاں حکومتیں چل رہے ہیں وہاں پر اب عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ الزامات ثابت ہونے سے پہلے جس کسی پر بھی الزام ثابت ہوتا ہے وہاں بلڈوزر پہنچ جاتا ہے اور سب سے پہلے اس کے گھروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی پراپرٹی کو منہدم کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ بلڈوزر جو اب مدھیہ پردیش میں ایک عصمت دری کے ملزم کے خلاف چل رہا ہے۔ شاہدول میں زیادتی کے ملزم کا گھر مسمار کر دیا گیا۔ کچھ دوسرے اضلاع میں بھی عصمت دری کرنے والوں کے خلاف ایسی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ تنقید کرنے والوں نے کہا ہے کہ جو ہے جس طرح الزام لگایا گیا ہے اور جو جرم کیا گیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور اس سلسلے میں سزا ملنی چاہیے، لیکن عدالتیں بھی اس کی جو ہے ان کی کچھ وقعت ہوتی ہے، ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ جب معاملے شکایت درج کر کے شکایت درج ہو جاتی ہے
تو ایسے حالات میں انتظامیہ کس طرح سے کسی گھر پر بلڈوزر چلا سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ اب حکومتیں خود فیصلہ لینا یا انتظامیہ خود فیصلہ لینا شروع کر دیا ہے، جو ہے الزامات کے ثابت ہونے سے پہلے۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں آمد کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی ہوئی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان افتتاحی اجلاس سے خطاب کے لیے اسمبلی ہال بھی پہنچ گئے ہیں اور بیانات جاری ہیں اس وقت۔ اس موقع پر کشمیر، فلسطین، افغانستان اور اسلاموفوبیا سمیت 140 قراردادیں پیش کی جائیں گی، جس کو پاس کیے جانے کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اجلاس کے اختتام کے بعد ہی کن کن مدعوں پر بات ہوئی ہے اور کیا بات ہوئی ہے، ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن OIC کی اس میٹنگ کو اور یوکرین میں ہو رہے وہاں پر حالات کے بعد بہت ہی اہمیت کے طور پر اس اجلاس کو دیکھا جا رہا ہے، اور بالخصوص اس وقت افغانستان کی جو صورتحال ہے، فلسطین کی جو صورتحال ہے، اور بھارت کی بھی جو صورتحال ہے، ایسے حالات میں اس طرح کا اجلاس وہ بھی پڑوسی ممالک پاکستان میں منعقد ہونے کو لے کر کے بھی جو ہے مختلف قسم کے تبصرے اور مختلف قسم کی کھینچا تانی بھی اس وقت انڈین میڈیا میں شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، یوکرین مسلسل تباہ ہو رہا ہے، رشیا کے ہاتھوں سے تباہ ہونے والے مختلف مناظر ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ تصاویر دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر دوبارہ بمباری شروع کر دی تھی ایک دن پہلے۔ رات کی تاریکی میں ایک اسکول کو نشانہ بنایا گیا تھا، جہاں پر بہت سارے لوگوں نے، شہریوں نے پناہ لی تھی۔ اب اس میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یوکرین کے خلاف پوٹن کی جنگ میں اب تک جو ہے 109 بچوں کی ہلاکتوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تصویر آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں، جو بچوں کے استعمال میں آتی ہیں گاڑیاں، اور ایک شخص کس طرح لاش کو لے جایا جا رہا ہے دھکیلنے والی گاڑی میں۔ ایک الگ الگ طرح کی تصویریں ہیں ناظرین گرامی، جو ہمیشہ ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی حالیہ ان سالوں میں مسلمان کنٹریز سے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں جس طرح تباہی مچائی گئی تھی، رشیا کی جانب سے ہو یا امریکہ کی جانب سے ہو یا نیٹو ممالک کی جانب سے، تو یہ خبریں مسلم ممالک سے نکل کر کے ایسی تصویر جو دلدوز ہوتی تھی، اندوہناک ہوتی تھی، ہم لوگوں کے سامنے آتی تھی۔ اب اسی طرح کی تصویریں یوکرین سے نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے روس کے زیر استعمال 100 طیاروں کی دیکھ بھال پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یہ تباہی کے منظر آپ کو بہت کچھ یاد دلائیں گے۔ بہرکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے یوکرین کے سلسلے میں بھی یورپین ممالک کیا لیتے ہیں، لیکن محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر جو ہے تیسری جنگ عظیم کے سلسلے میں جو ہے یہ قدم بڑھانے والے خطرناک قدم ہوں گے۔ ناظرین گرامی، دی کشمیر فائلز کو لے کر کے دکن ہیرالڈ کا ایک سرخی اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس سرخی کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ بہت دنوں بعد قومی سطح کے ایک انگریزی اخبار میں چاپلوسی سے ہٹ کر ایک بہترین سرخی دیکھنے کو ملی۔ سرخی کو دیکھ کر کے، اس کا ترجمہ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دی کشمیر فائلز جو ہے کس طرح سے اس کو پروپیگنڈے کے تحت اور نفرت پھیلانے کے لیے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سرخی کو یہ جو ہے سراہنا ہو رہی ہے، اس سرخی کو شیئر کرنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر کچھ سالوں سے اس طرح کی سرخیاں اور سچ بولنے کی ہمت نہ کسی اخبارات میں دیکھی گئی اور نہ ہی کسی چینلوں میں، ہر جگہ چاپلوسی تھی۔ ایسے حالات میں اگر قومی سطح کا ایک اخبار اس طرح کی سرخی دیتا ہے تو واقعی میں جو ہے وہ سرخی جو ہے سرخی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکن ہیرالڈ کی یہ سرخی جو کشمیر فائلز کے حقائق کو بیان کر رہی ہے، اس کو لے کر کے اس وقت پوری طرح سے سرخیوں میں آئی۔ ناظرین گرامی، عامر خان نے دی کشمیر فائلز کو لے کر کے جو لوگوں کو اس کو دیکھنے کی اپیل کی ہے، اس کے بعد تنقید کی زد میں آ گئے۔ یہ وہی عامر خان ہے جس کو جو ہے اس سے پہلے بھی ٹرول کیا گیا تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ غیر محفوظ تصور کرتے ہیں خود کو اور بیوی کو، یعنی کہ انٹولرنس کو لے کر کے بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد ان کی ایک پرانی ویڈیو بھی ہے ناظرین گرامی، اگر آپ یوٹیوب میں جا کر کے سرچ کریں گے تو آپ کو ضرور ملے گی۔ وہاں پر جو ہے گجرات فسادات کے سلسلے میں ایک صحافی سے کھلم کھلا واضح طور پر نریندر مودی کا نام لیتے ہوئے اس پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اچانک سوچ کیسے بدل جاتی ہے، تخیل کیسے بدل جاتا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسٹر پرفیکٹ مانے جانے والے عامر خان اچانک جس طرح کشمیر فائلز کا اور اس کے پروپیگنڈے کو اس وقت جو ہے الگ انداز میں دکھانے کی اور دیکھنے کی اپیل کر رہے ہیں، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے ان پر یا تو دباؤ بنایا گیا ہے یا پھر جو ہے وہ جان بوجھ کر کے انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حقائق سے۔ شاید یہ تصویر ان کو یاد نہیں جس تصویر کو دیکھنے کے بعد کشمیر کی پوری حقائق ہم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک مرے ہوئے شخص پر اس کا بیٹا بیٹھ کر کے کشمیر کی وہ ساری داستان بیان کر رہا ہے، اور ابھی یہ بہت دور کی بات نہیں، کچھ ہی سالوں پہلے، بلکہ جو ہے حال ہی میں ایک جو انکاؤنٹر ہوا تھا، اس انکاؤنٹر کے درمیان میں یہ شخص کی ہلاکت ہوئی تھی فوجیوں کے ہاتھوں سے، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ حقائق ہے کشمیر کی، اور کشمیر کی ایسی کتنی تصویریں چاہیے جہاں ظلم و ستم کی وہ کہانیاں نکل کر کے سامنے آتی ہیں، جہاں ملیٹنٹس کے نام پر بے قصوروں کو مارا جاتا ہے، پتھر بازی کے نام پر جو ہے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے جاتے ہیں، اور سب کچھ ہوتا ہے، اور سب کچھ دیکھا جا رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے۔ اور گورنمنٹ اور انتظامیہ اور پولیس بھی یہ کہتی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی ادھر 3 دہائیوں میں سب سے کم اموات ہوئی ہیں، جبکہ ملیٹنٹس جن کو کہا جاتا ہے ان کے مارنے کو اور ان سے انکاؤنٹر کے چکر میں کئی عام شہری بھی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر ہم لوگ کسی حکومت کے دباؤ میں یا ظالم حکمران کے دباؤ میں آ کر کے ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاتے ہوئے اس کی چاپلوسی کریں گے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کس طرح کے حالات آگے جا کر کے بنیں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دی کشمیر فائل کے حوالے سے اس وقت مختلف قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر آئی، اور وہ یہ ہے کہ دہلی کی 16 مساجد میں جمعہ کی نماز کیا واقعی میں روکی گئی تھی؟ اس سلسلے میں مختلف تنظیمیں اس وقت جو اس کی چھان بین کر رہی ہیں، اس میں ایم دہلی کا بھی ونگ ہے۔ دہلی کی 16 مساجد میں جمعہ کی نماز سے روکنا شہریوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی تحریری آرڈر نہیں، اور ائمہ مساجد کو مقامی پولیس نے زبردستی نماز سے روکا۔ یہ منمانی ہے۔ دہلی مجلس اس کے خلاف قانونی اور جمہوری طریقے پر احتجاج کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار دہلی ایم کے صدر کلیم الحفیظ نے پنچشیل کی پرانی مسجد اور حوض خاص کی نیلی مسجد کا دورہ کرنے کے بعد موجود صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا۔ کلیم الحفیظ نے میڈیا کے نامہ نگاروں کو تفصیلات بھی فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن نماز سے عین قبل ائمہ مساجد کے پاس مقامی پولیس کے سپاہی نے جا کر کے کہا کہ آج جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کہیں اور پڑھ لیں۔ جب ان سے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ اوپر سے آرڈر ہے۔ جب آرڈر دکھانے کو کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ مسجدوں کے پاس پولیس لگا دی گئی جس نے نمازیوں کو زبردستی روک دیا۔ آخر یہ ملک قانون سے چلتا ہے یا منمانی سے؟ بغیر کسی تحریری آرڈر کی اس طرح سے ڈرا دھمکا کر نماز کو روکنے والے پولیس کارکنان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ صدر مجلس نے محکمہ آثار قدیمہ سے دریافت کیا کہ ان مساجد میں نماز کو روکنے کا آرڈر کس نے دیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ اس معاملے میں دہلی حکومت ذمہ دار ہے، کیونکہ دہلی کا ایڈمنسٹریشن اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور بغیر ڈی ایم اور ایس ڈی ایم کی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پولیس کی سپاہی کی ہمت ہو کہ نماز سے روک سکے۔ یہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کی ملی بھگت ہے، یہ گہری سازش ہے۔ شرپسند عناصر حکومت کے ساتھ مل کر گڑگاؤں کی طرح یہاں بھی جمعہ کی نماز کو لے کر ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن دہلی مجلس اپنی مساجد کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دے گی۔ جب مسجدیں باقی نہیں رہیں گی تو ہمارا وجود بے معنی ہے۔ صدر مجلس نے مسلم لیڈرشپ سے اپیل کی ہے کہ وہ دہلی کے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائیں۔ کلیم الحفیظ نے دہلی پولیس، محکمہ آثار قدیمہ، وقف بورڈ، دہلی حکومت اور مرکزی حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی سچائی سامنے لائے اور ان پولیس والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے جنہوں نے مضمون حرکت کی ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو دہلی مجلس سڑکوں سے لے کر پارلیمنٹ تک آواز اٹھائے گی۔ دورہ کرنے والوں میں مجلس دہلی کے آرگنائزر سیکریٹری عبدالغفار صدیقی، عارف سیفی اور دیگر کارکنان شامل تھے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں کس طرح سے اس وقت جو ہے انتظامیہ کو مبینہ طور پر استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 16 مساجد میں بیک وقت نماز جمعہ سے روکنا اور بغیر کسی آرڈر کے، اور وہ بھی ایک پولیس سپاہی کی جانب سے، تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے سیکولر ملک میں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی
بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،